نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ پیر کا دن آج گزرا اور تراویح کے بعد کی مجلس جو کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے کچھ اشعار پڑھے جاتے ہیں اس کی قدر تشریح کر دی جاتی ہے۔ اصل میں تو اشعار ہی کے اندر حضرت نے ایک ایسی عجیب و غریب محبت کا پورا سمندر کوزے میں سمانا جسے کہتے ہیں اس طرح، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب اور محبت کا پورا خزانہ ہے یہ اشعار، اس لیے روزانہ تھوڑا اشعار پڑھ لیتے ہیں اور اس کی کچھ شرح کر دی جاتی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے مرشد سے دعا، درخواست دعا، مرشد سے درخواست دعا۔ تو مرشد سے دعا کی درخواست حضرت اس میں کر رہے ہیں۔ میں نے 2-4 دن پہلے بتایا کہ بعض متعلقین خدمتوں سے اور اصولوں کی پابندیوں سے اور اپنی اطاعت شعاری جو ان کے مزاج میں ہے اس سے شیخ اور مصلح و مرشد کے دل کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ مرشد سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن، مرشد سے دعا کے لیے کہنا بھی ہے لیکن، خود دل سے جو نکلے وہ دعا اور ہی کچھ ہے، خود دل سے یعنی اللہ والوں کی دعا لی جائے، اللہ والوں کی دعا لی جائے۔ ابھی میں یہ کچھ پیج کھول رہا تھا صفحات، تو اس میں مجھے وہ اشعار پوری زندگی نہیں بھول سکتا۔ ایک مرتبہ میں نے پڑھے، حالانکہ بہت لمبے اشعار ہیں اور رات کی مجلس تھی اور میرا آخری دن تھا، اگلے دن سفر تھا، تو حضرت نے سننے کے بعد کہا پھر پڑھو۔ پھر میں نے پڑھے، حضرت نے سننے کے بعد رات کو عشاء کے بعد دیر ہو گئی، حضرت نے کہا پھر پڑھو۔ بار 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 سنتے رہے اور بس اخیر میں کہا آج تو تم نے ہمارا دل خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم اجر عظیم اجر عظیم، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم اجر عظیم اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ اشعار صرف ایک جھلک سنا دوں۔ رب و روز و شب گرچہ باغ حرم میں، رب و روز و شب گرچہ باغ حرم میں، وہ دونوں جہاں دے عموم کرم میں، کروں عیش کو ہر طرح کی نعم میں، عطا ہفت اقلیم ہو ہر قدم میں۔ یہ سب کچھ ملے لیکن میرے دل میں تیرا، اللہ کا میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مجسم نہیں ہے۔ زہر سے زہر بھری ہوئی ہے ساری راحتیں دنیا کے بنگلے۔ اور عجیب بات یہ نظم حضرت نے لکھا ہے، چھتاری منزل علی گڑھ میں لکھی تھی جب احقر حضرت اقدس پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ وہاں مہمان تھا، نواب صاحب رہتے تھے وہاں، تو ان کے بنگلوں کو دیکھ کر ہاں جو اندر میں آگ لگی ہوتی ہے نا اللہ کی محبت کی، وہ الگ انداز ہوتا ہے۔ مثلا بنگلوں سے گزر رہے ہو اور ہوٹلوں سے گزر رہے ہو اور شاندار قسم کے لگژری چیزیں ہیں اور کہیں پارک ہے اور کہیں کچھ ہے، اور اللہ کا دیوانہ مستانہ کیا کہتے جا رہا ہے، اللہم اذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک۔ الہ العالمین، اگر ان کو آپ نے دنیا کے کھیل کھلونوں میں لگایا ہے اور یہ اسی میں اپنا انجوائمنٹ میں لگے ہیں، مولا مجھے ادھر نہ لگانا، میری آنکھوں کو آپ اپنی عبادت سے ٹھنڈی کرنا۔
یہ متاثر نہیں ہوتے، متاثر نہیں ہوتے. تو حضرت متاثر نہیں ہوئے، اور جوانی کا عالم تھا. صاحب فتوی جوانی کا عالم تھا جب حضرت پھول پوری کے ساتھ علی گڑھ 46 منزل، جی ابھی بھی ہے وہ وہاں. ہاں رہو روز و شب گرچہ باغ حرم میں، وہ دونوں جہاں دے عموم کرم میں، اور کروں عیش گو ہر طرح کی نعم میں، عطا ہفت اقلیم ہو ہر قدم میں. میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کم از سم نہیں ہے. سم 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 زہر کو کہتے ہیں، زہر کی طرح ہے. اگرچہ ظاہری چیزیں مجھے مل جائے، جی اللہ والے کو اس میں مزہ نہیں آتا. آج یہ بھی اشعار نکل کے آگے تھے سامنے، اللہ والے کو اس میں مزہ نہیں آتا. کیا کہتا ہے اللہ والا؟ رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا، ارے رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ. اللہ والے کو لے جا کے تم لندن و پیرس و جرمن و دبئی و امریکہ و فرانس کے ہوٹلوں میں شاندار ٹھہرا دے ہو. ارے ظالم کہاں قید میں لے جا کے ڈال دیا اسے؟ وہ تو اپنے بورڈ یا بستر پر جہاں اللہ کا کچھ نام لینے والے، اللہ کے تذکرے کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، ان میں روتا دھوتا رلاتا دھلاتا، جی اور راتوں کو اٹھتا. یہ اس کا، یہ تو تم نے قید میں لا کے ڈال دیا. تو وہ بیچارہ، وہ جو جسے پکڑ کے لا کے ڈالا تم نے، یہ قید ہے ان کے لیے. میرے عزیزوں تمہیں یہ نفاذی لگتی ہے. اگر یہ چیز عطا ہو گئی جس میں میں بات کر رہا ہوں تو پھر خود کہو گے چھوڑو ان کو، دنیا کے عیش و عشرت اور مزوں کو چھوڑو. یعنی اگر ملیں گے بھی دل نہیں ان میں ہوتا. دل جب ہی لگتا ہے کب؟ وہ جو میں نے کل اشعار سنائے تھے یاد ہے؟ جی کیا اشعار سنائے تھے؟ مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے، مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے، اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے. اب وہاں بیڈ اچھے پڑے ہیں، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، اور کھانا پینا اچھا ہے، اور ہوٹل ہے، لیکن عاشقوں کا نظارہ تو مل نہیں رہا. اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے. اور یوں بیان محبت زباں پر تو ہے، پھر اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے. ایسے تو محبت بیان کرنے والے لفظوں میں زبان پر بہت ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ آنسوؤں کے ساتھ دل ساتھ میں شامل ہو. جب دل ساتھ میں شامل، تاثیر بدل جاتی ہے. اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی، اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی، اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے. خالی محبت ہو، علم نہ ہو، بدعتی بن جاؤ گے، عجیب کام کرو گے، حال غالب آ جائے گا، اور نہ معلوم کیسی خرافات شروع کر دو گے. ہاں، اور موج غم میں ہے کشتی پھنسی اے خدا، موج غم میں ہے کشتی پھنسی اے خدا، فضل سے اس کو کوئی کنارہ بھی دے. اور ملے گا کنارہ کیوں؟ ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں، ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں. کیسی؟ مالی کے بحر و بر جب سہارا بھی دے. جس کشتی کا نہ خدا مالی کے بحر و بر ہو، اسے ڈوبنے کا کیا ڈر ہے؟ وہ کنارے پہ ضرور لگے گی، ہاں وہ پہنچ کے رہے گی. اور دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب بندہ خلوت میں بھی خلوت جلوت برابر ہو جائے، خالی زبانی لفاظی نہ ہو، بلکہ تنہائیوں میں اللہ سے حقیقت میں ڈرنے والا ہو، جی اللہ کی یاد میں اسے وہ مزہ. تو بہرحال
یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ہاں ان کا حال یہی ہوتا ہے. اللہ والے جو رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا. میں اس شعر کو بہت پڑھتا رہتا ہوں. کیوں؟ ہے کس سے بات بتائیں. یہ ایسی بات ہے کہاں آدمی کو سمجھ میں آئے. نوٹوں کی گڈیاں بنانے میں اور شاندار قسم کے شاپنگ سینٹر میں برانچے اور مختلف دکانیں اور فیکٹریاں کھول کے پیسہ جو آ رہا ہے دھڑا دھن تو آدمی کا جی لگ رہا ہے. مگر یہ اللہ والا رو رہا بیچارہ بیٹا. ارے بھائی کیوں رو رہے ہو کہ مجھے کہاں لا کے پھنسا دیا. میرے ملانے میں لے چلو کہیں ایسی جگہ لے چلو جہاں کچھ ایسے غریب بچے بیچارے کچھ مل جائیں لیکن وہ اللہ کے صحیح طلبگار ہو صحیح محبت رکھنے والے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلنے کے لیے کہا گیا جاؤ کہاں مسجد میں جا کے دیکھو ایسے کچھ لوگ بیٹھے 10 ثوب واحد ایک کپڑا بیچاروں کے بدن پہ جا فل جلد کھال بیچاروں کی خشک ہے. کریم پاؤڈر نہیں ہے لگانے کے لیے کہ کریم پاؤڈر لگا لو اور بڑا گندہ ہاتھ بڑا گندہ بال ہے. ایسے عجیب حالت ہے. ہاں لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے. صحرا جب حضرت کے کلام میں صحرا آئے تھے نا سمجھنا جنگل مراد ہے مطلب بے سر و سامانی کا عالم. یہ جو بے سر و سامانی کا عالم والے ہوتے ہیں یہ دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی کمپنی میں ان کی صحبت میں ان کے ساتھ رہنے میں اور ان کو ساتھ رکھنے میں جتنی جلدی اللہ ملتا ہے اور جو مزہ آتا ہے مالداروں کے ساتھ نہیں آتا. میرے عزیزو یاد رکھو اس بات کو. ہائے ہائے تو رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا یا رب میرا ویرانہ یا رب میرا ویرانہ. اور کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ. کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ. صحرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ. آئے ہے کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ. صحرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ. کوئی اللہ والا کسی گاؤں میں بیٹھا بڑے بڑے شہروں سے راجدھانیوں سے دلی کلکتہ بمبئی سے سارے یہاں چلے آ رہے. چھتا مسجد میں ایک چھوٹا سا شہر ہے اس میں کوئی فیکٹریاں ہیں اس میں کوئی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اس میں کوئی بزنس کے بڑے بڑے ہب اور بزنس کے کوئی بڑی بڑی دکانیں ہیں. کیوں چلے آ رہے ہو دنیا بھر سے امریکہ افریقہ کہاں. حضرت مفتی محمود صاحب کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے. جلال آباد کیا ہے جلال آباد میں یہ جو یہاں ہے. صحرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ. اور دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ. دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ. زندان علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ. زندان علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ. ہائے ہائے دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ. فرزانہ یہ جو عقل پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ہر چیز کو عقل کے تھرو تجربات. میرا ایکسپیرینس یہ ہے میرا تجربہ یہ ہے میری عقل یہ کہتی ہے میں نے اخبار میں بھی پڑھا ہے میں یہ سمجھا ہوں میرا ماننا یہ ہے. ارے تیرا ماننا تیری عقل تیرا تجربہ تیری ایکسپیرینس زمین میں دفن کر. اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہی اس پہ ایمان لا اور یقین لا تب تیری جو منزل ہے تیری یہ جو گاڑی ہے منزل تک پہنچے گی ورنہ رک جائے گی راستے میں. یہ جو مستانہ سمجھتے مستانہ ایسا ایمان والا جو کسی کی نہیں سنتا صرف اپنے اللہ کا حکم اور میرے نبی کا طریقہ چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. اس کی طاقت وہ ہے کہ جس سے صحابہ سمندروں پر چلے گھوڑے لے کے اور خود نہیں بھیگے. یہ ہے اس کی طاقت. عزیزان من یہ اشعار نہیں ہے. یہ اشعار ان کو اشعار نہ سمجھو. دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ. اے اہل دنیا اے دنیا والوں اے ساری دنیا کے جمع ہو کر ایک چھوٹے سے ملک کو ختم کرنے کا ارادہ رکھنے والوں تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں جنون والے رہتے ہیں جن کے سینوں میں ایمان اور توحید کا جنون ہے وہ تمہیں ملیامیٹ کر دیں گے. ہو گئے ملیامیٹ. لا الہ کے بعد صرف الا اللہ ہے چاہے ساری کائنات اللہ کے مقابلے میں آ جائے.
آج بھی آج جو شاید آج بھی ہو جائے گر ابراہیم کا ایمان پیدا. تم جتنے یہاں بیٹھے ہو کرو اس پر عمل اور دیکھو اس کی طاقت. پھر دیکھو کیا کیا نتائج اور نتائج دکھاتے ہیں. سارے اہل عقل جو تمہارے چچا تایا خالو ماموں سب نوجوان کزن تمہارے کالجوں میں گئے تھے, ڈگریاں لی تھی اور دنیا کی اس وقت چلے تھے اپنے, نہ نماز نہ دین نہ تلاوت نہ ذکر, پتہ ہی نہیں کچھ کیا ہے قرآن کیا ہے تلاوت, سارے تمہارے قدم کے اندر آ کے گریں گے, پیروں میں آ کے گریں گے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جی اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, علیمیہ, یہ کون تھے؟ یہ دستے جنوں کی طاقت والے تھے. اس لیے ساری دنیا کے پورا جہاز بھر کے دبئی سے آ رہا ہے علیمیہ کی عیادت کے لیے. لکھنؤ اتر رہا ہے جہاز علیمیہ کی عیادت کے لیے. کیا بات ہے بھائی, یہ ہے دستے جنوں کی طاقت. ہائے ہائے ہائے, ارے دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ, زندان علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ. جب چلو کو کہے کاروباری وقت ہے, بھائی تم کہاں جا رہے ہو, تمہاری کھجوروں کے بکنے کا وقت ہے, سارا ادھر ادھر کر کے جا رہے ہو, پاگل ہو گئے ہو, دیوانے ہو گئے ہو. ہاں دیوانے ہو گئے ہم پاگل ہو گئے, ہمیں کسی اور چیز کی دیوانگی لگی ہے بے شک. اس لیے تو زنجیر علائق پر, ہاں شروع تو یہی شعر ہے نا. پھر نعرے مستانہ ہائے دل دیوانہ, زنجیر علائق پر پھر ضرب و رندانہ. یہ آسان کام نہیں ہے, شعر سنتے ہوئے مزہ آ رہا ہے, لیکن جس وقت یہ سب مجاہدات کی بھٹی سے آدمی گزرتا ہے اور یہ ساری تمنائیں آرزویں سامنے جو ہے ان کا چکنا چور کرتا ہے تو دل چورا چورا ہو کے خون برساتا ہے. لیکن یہ اللہ کا دیوانہ چھوڑو سب ایک طرف, مجھے میرے رب کی طرف چلنا ہے اور مجھے اللہ کی محبت سیکھنی ہے اور اللہ کا عاشق اور دیوانہ بننا ہے. یہ ساری چیزیں ایسے آئیں گی عزیزان من جس طرح کسی چیز کا سایہ اس کے پیچھے آتا ہے. ہاں پھر نعرے مستانہ ہائے دل دیوانہ, زنجیر علائق پر پھر ضرب و رندانہ. رندانہ ایسی ضرب لگاؤ کہ مڑ کے سوچنا بھی نہیں. یار اگر میں بزنس کرتا تو میں تو 1.5 لاکھ کما سکتا تھا رمضان میں, کیا خانقاہ میں جا کے پڑ گیا, 2 لاکھ کا میرا یہ آرڈر تھا وہ آرڈر تھا, یہاں ہوتا, سوچو بھی نہیں. رندانہ ضرب کاری لگاؤ. ہائے ہائے پھر نعرے مستانہ ہائے دل دیوانہ, زنجیر علائق پر پھر ضرب و رندانہ. اور خالی اس سے نہیں کام چلے گا, پھر اشک بدامہ ہو, آئے ہے پھر چاک گریباں ہو, پھر اشک بدامہ ہو, پھر چاک گریباں ہو, پھر سحر نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ. آنکھوں سے آنسو برس رہے ہو, دل اللہ کی محبت میں تڑپ رہا ہو, اور جتنی یہ دنیا کے ناز و نعم کی چیزیں ہیں سب سے دل اچاٹ ہو چکا ہو. یہ ہے سحر نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ. ہاں دل اچاٹ ہو چکا ہو, وہی تو بشار ہے, رہوں روز و شب گرچہ باغ ایرم میں. پھر اشک بدامہ ہو, پھر چاک گریباں ہو. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری کا یہ کھلا رہا کرتا تھا ایسے بٹن. تو مفتی زروری نے ایک دن کہا, میں بھی موجود تھا وہاں ان کی مسجد میں, کہنے لگے ہمیں یہ روایت مل گئی, ایسی روایت مل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے رہا کرتے تھے. تو پھر اشک بدامہ ہو, پھر چاک گریباں ہو, پھر سحر نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ. اور کیوں رشک گلستان ہے خاموشی ویرانہ, صحرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ. اور رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہ زندہ قید خانہ, رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ. کمال کی بات یہ ہے, آج اشعار پڑھ رہا ہوں, آج ہی ایک ایسے شخص میرے پاس آئے تھے,
حضرت میں نے دین کا علم حاصل کیا اور وہ ایک زندگی تھی اور بہت شاندار، اور کیا بتاؤں، اور بس آج یاد آتی ہے میں کاروبار میں نکل گیا اور کاروبار کے اندر اتنا گھس گیا اور اتنا آگے بڑھ گیا اور ہوتا گیا، لیکن وہ ایام مجھے یاد آتے ہیں تو میں نے اس سے کہا میرے عزیز بات یہی ہے، ہم اور آپ اہل علم علماء اگر خالی مالی نقشوں میں لگیں گے تو جس طرح مچھلی کو بغیر پانی کے قرار نہیں ملتا، ہمیں قرار نہیں ملے گا میرے عزیزوں۔ اور صرف علم سے نہیں، علم ہو ذکر کے ساتھ، اللہ کی یادوں کے ساتھ، اللہ کے صحیح تعلق کے ساتھ، ورنہ پھر بھی قرار نہیں ملے گا، یاد رکھنا پھر بھی قرار نہیں۔ ہائے ہے تو رو رو کے کوئی مجنو، ہاں دستے جنو کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ، زندان علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ۔ چلو شادی میں نہیں جاتے، نہیں شادی میں نہیں جا سکتا، کیا بات، ارے بھائی بچی ہے، خوشی کا موقع ہے، ہاں خوشی کا موقع ہے، لیکن حرام خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ میں اپنے خالق حقیقی اور مالک حقیقی کو ناراض کر کے ان حرام خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سب خوشیوں کو آگ لگا دو، غم سے تیرے دل شاد رہے، ساری خوشیاں، اور یہ خوشی جو لگاتی ہے آگ تو عزیزان احمد وہ اللہ وفا والا ہے، وہ دنیا والوں کی طرف بے وفا نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے، خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے، اوئے ہے جتنی حرام غلط جہاں ناجائز کام ہو رہے ہیں، خاندان کی غیر محرم عورتیں جمع ہیں، اب یہ بیچارہ ایک طرف ہے، سب کہہ رہے ہیں یار یہ مولانا یار سب اتنے مولانا کیا تمہیں ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، سب بیٹھے آؤ کھاؤ پیو، کھاؤ کیسے، اس دسترخوان پہ سب غیر محرم بیٹھی ہیں، ارے اس میں کیا حرج ہے، وہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، ہاں حرج ہے تم کیا جانو، ہمیں نہیں چاہیے خوشی، تمہیں مبارک ہو۔ خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے، اے لوگوں میں خوش ہوں، میرے کمرے میں بیٹھے رہنے دو، میں اللہ اللہ کر رہا ہوں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، مناؤ آپ اپنی حرام خوشیاں، یہ مت سمجھنا میں غمگین بیٹھا ہوں۔ ارے خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے، کیوں خوشا نصیب کسی کا ملا ہمیں غم میں، خوشا نصیب کسی کا ملا ہمیں غم، اللہ نے مجھے قلب میں جو اپنی محبت کا غم دیا ہے، ہزار خوشیوں پر قربان ہے، اور میں ایسا مست رہتا ہوں کہ دنیا والوں کو کیا پتا۔ شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں سے، اور اہل وفا کے سینوں سے ایک نور کا دریا بہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں سے ایک نور کا دریا بہتا ہے، نور سکون چین اطمینان لذت حلاوت خوشبو مٹھاس، میرے عزیزو شرط یہی ہے، آگ لگا دو اور زنجیر علائق پر ضرب کاری لگاؤ۔ ہوئے ہے تو فرماتے ہیں حضرت کے دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ، زندان علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ۔ اور سنیے کیا عجیب شعر ہے کہ فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں، جو عقل پہ چلنے والے، تو اگر کوئی صحیح اللہ کی محبت کا مارا ہوا تڑپتا ہوا سینے میں دل ہو اور مل جائے اور آپ اس کی صحبت میں رہ لیں کچھ دنوں، رہ پڑے، دیکھیے کہ کیسا انقلاب آتا ہے، دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بچپن میں جب دیوبند میں پڑھتا تھا پڑھی تھی، لکھا تھا کہ اللہ والوں کے دل الگ الگ ہوتے ہیں، جیسا جو مجاہدات سے گزرا ہے، جیسا جو مجاہدات سے گزرا ویسی ہی اس کے اندر محبت کی وہ ہوتی ہے،
اور آگ لگی ہوتی ہے، آگ۔ جی تو فرمایا کہ ایک شیشہ ہوتا ہے، کاغذ پر سورج پہ کر کے کاغذ کی طرف کو کرو تو وہ لائٹ وہاں ڈالتا ہے، اور ایک شیشہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج میں کر کے اگر کاغذ پہ کرو تو کاغذ کے اندر سے دھواں نکلنے لگتا ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، جیسے جیسے مجاہدات سے گزرے، جتنی قربانیاں حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سلطنت بلخ انہوں نے قربان کی تھی نا، پھر ولایت ملی تھی تو مقام کیا ملا، کیا درجہ ملا۔ تو عزیزوں جیسی جیسی قربانی آدمی دیتا ہے، یعنی واضح فوری نظر آتا ہے، فوری آپ جیسی قربانی دے کے جاؤ، وقت یہاں وقت لگانے کے لیے مثلا آپ آئے ہیں، ایک تو ہے خالی پیلی ہے کوئی کام نہیں، فائدہ ہوگا، ایک وہ ہے کام ہے چلو کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہو جائے گا، اسے بھی فائدہ ہوگا، اور ایک وہ ہے کہ بہت سے مفادات پر ضرب کاری لگا کے آیا ہے کہ یہ مفادات میرے گئے اگر میں چاہتا ہوں، اگر مجھے جانا ہے، کیوں اس دل کو کسی قابل بنانا۔ جی جب یہ فیصلہ آدمی کر لے، لیکن ذرا مضبوطی سے کرنا پڑتا ہے، ورنہ آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، آرزوئیں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ جو بھی قربانی دینی پڑے، جو بھی چھوٹے اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میرا گزارا آسانی سے ہوتا ہے، بس ختم۔ ملنگنی بنانے کی دعوت دی جاتی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ لو، نہیں میرے عزیز تو ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ والا اگر مل جائے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر یہ جو دل سے آگ منتقل ہوتی ہے، یہ ایسی ہوتی ہے کہ جو سالکین ہیں اور طالبین ہیں اور مریدین و متعلقین ہیں، ان کے دلوں میں جو اللہ کے غیر کے جھاڑ جھنکاڑ لگے ہوتے ہیں، یہ آگ انہیں جلاتی ہے، اور جلانے کے بعد وہ راکھ بن کے کھاد کا کام دیتے ہیں۔ حضرت یہ جملہ آپ سے سنا تو کئی مرتبہ، سمجھاؤ اسے کیا مطلب اسے سمجھاؤ۔ ایک آدمی آیا، جی دل بالکل خالی ہے، ادھر ادھر کی الا بلا بھری نہیں ہے، ناجائز محبتیں نہیں، یوٹیوب کا عادی نہیں، کسی خالہ زاد چچا زاد بہن کے عشق میں مبتلا نہیں ہے، اور ادھر ادھر کی چیزوں میں اس کے دل میں پھنسی ہوئی نہیں۔ اب وہ آیا بیچارہ سادہ لوگ ہے اور اللہ والے کی بات سن کے راستہ طے کر رہا ہے، یہ ایک نارمل انسان ہے۔ نمبر 2، یوٹیوب کی محبت، حسینہ حسین کی محبت، فلاں کاروبار میں اتنا زیادہ۔ اب جب اس نے باتیں سنی اور دل سے چھوڑنا چاہا تو دل پر اب چھریاں چل رہی ہے، وہ جو زور پڑ رہا ہے دل پر، تو پہلے والے کے کوئی خاص زور نہیں پڑا، یہ جو زور پڑ رہا ہے ساری ان چیزوں کو چھوڑنے میں، یہ وہ مجاہدہ ہے کہ میرے بندے جیسے تیری قربانیاں ویسی ہماری مہربانیاں۔ سیم نہیں ہوگا یارو، برابر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی یہاں خانقاہ میں آیا ہے، دیوبند سے، مظفر نگر سے، ادھر سے ادھر سے آ کے رہ رہا ہے، کوئی خاص اس کی مسئلے سے ہی مشغولی وغیرہ نہیں ہے۔ اور ایک آدمی مثال کے طور پر 2000 کلومیٹر سے آئے، دوسرے ملک سے آئے، بڑے بڑے کاروبار چھوڑ کے آئے اور زور ڈال کے آئے کہ یار اللہ والا بننا ہے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہے وہ کھاد کا جو کام دے گا۔ جب ضرب کاری لگی تو خیر، ارے فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں مل جائے اگر اے دل تجھ کو کوئی مستانہ، ہائے ہائے، ارے فرزانگی کو بدلے۔ ہم نے حضرت والا کے یہاں دیکھا ہے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے مجلسوں میں، جب بیان فرماتے تھے حضرت تو منٹوں میں ہنساتے ہیں اور منٹوں میں دھے سارے رو رہے ہیں، سارا مجمع رو رہا ہے۔ جی دیکھا ہے اپنے وہاں بیٹھ کر کتنے عشق مجازی کے مارے ہوئے، اس ہفتے فلاں لڑکی کے پاس جانا، اس ہفتے فلاں لڑکی کے پاس جانا ہے، جب چھٹی ہو گیا اب وہ دیکھنا ہے اور یہ فلم دیکھنی، وہ فلم دیکھنی۔ جب ایک مرتبہ آئے اور ایک دو مرتبہ آنے کے بعد رہنا شروع کیا تو ایسی ضرب کاری لگی، کیوں؟ صحیح معنی میں جو مستانہ ہے، ان حسینوں سے دل بچانے میں، حضرت فرما رہے ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں، غم اٹھائے ہیں، اور میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔
اتنا ہلکا پھلکا سودا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی مل جائے. حضرت فرماتے تھے، حضرت سے مراد ہے ہمارے، حضرت سے مراد حضرت والا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ میں بچپن سے رومانٹک مزاج تھا. رومانٹک مزاج سمجھتے ہو؟ عاشق مزاج. تو مجاہدہ زیادہ کرنا پڑتا ہے. جب زیادہ کرنا پڑتا ہے وہ عشق وہ محبت ادھر سے پھر کر ادھر کی طرف جب چلی، بس جو ایسا آدمی ہوتا ہے ادھر بھی بڑی تیزی سے ترقی ہوتی ہے. شرط یہی ہے کہ ذرا شیخ مضبوط مل جائے، رونے دھونے والا، سینے میں تڑپ رکھنے والا، اللہ کی محبت کا صحیح درد و غم رکھنے والا، اس کی صحبت صحیح معنی میں میسر آ جائے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں مل جائے اگر اے دل تجھ کو کوئی مستانہ. اور سنو میرے عزیزو، محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل. اپنے دل سے کہو جتنے بیٹھے ہو، اے دل کب تک، یہ غفلت کب تک. محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل. ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دلیرانہ وار حملہ، نفس پر دلیرانہ حملہ کرو. کیا ہے نفس، آج سے تیری خواہشات نہیں چلے گی، میرے رب کا حکم چلے گا. محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل. ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دلیرانہ. اور آخری شعر حضرت کا، گر اہل دل کی صحبت پا جائے کوئی اختر. کسی اللہ والے کی گر اہل دل کی صحبت پا جائے کوئی اختر. ہو خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ. اسی خاک تن میں خزانے چھپے ہیں پیارو. اس لیے وہ صبح کو جو شعر پڑھتے ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھو. یہ نظر ہو جائے گی ایسی اللہ والوں کی صحبت سے اس طرح ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا خود کو. کیسے میرے اندر تبدیلی آ گئی خود کو بھی پتہ نہیں چلے گا. ہمارے حضرت فرماتے تھے چال بدل جائے گی، انداز بدل جائے گا، رفتار بدل جائے گی، گفتار بدل جائے گی، سب بدل جائے گا. کام جیسے ہی نسبت معاملہ سینے میں آئی ایٹومیٹکلی بدلنا نہیں پڑے گا، تکلف سے خود بدل جائے گا، خود بدل جائے گا میرے عزیزو. ہاں تو بہرحال آخری شعر ہے کہ گر اہل دل کی صحبت پا جائے کوئی اختر. ہو خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ. پھر نعرہ مستانہ ہاں اے دل دیوانہ. زنجیر علائق پر پھر ضرب و رندانہ. پھر اشک بدامہ ہو، پھر چاک گریباں ہو، پھر سہرنوردی کا دوہرا کوئی افسانہ. کیوں رشک گلستان ہے خاموشی ویرانہ. صحرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ. اور رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ. دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ. زندان علائق سے بھاگا وہ دیوانہ. اللہ تعالیٰ بھی اپنی حقیقی محبت عطا فرمائے. یہ سب کلام ہے، اشعار ہے، باتیں ہیں، ملفوظات کہ اس نے یہ کہا اور اس نے یہ ہے اور اس میں شعر میں یہ ہے. میرے عزیزوں، خانقاہ میں رہنے والوں، یہ سب یہیں رہ جائے گا. اگر عمل زندگی میں آیا، قلب سلیم یہاں سے لے گئے، قلب منیب یہاں سے لے گئے، اور اللہ کی محبت میں تڑپتا ہوا دل اور روتی ہوئی آنکھیں اگر یہاں سے لے گئے دنیا سے، تب تو بات بنے گی. ورنہ
قیل فلاں نے یہ کہا، اس کا یہ مقولہ، اس کا یہ منفوس، اس شعر میں یہ تھا، آج کی مجلس بڑی اچھی تھی اور اس میں یہ تھا۔ یارو 24 گھنٹے کی زندگی کو جی لغویات سے اور غفلت سے اور معصیتوں سے پاک صاف کر کے جی طاعات کے اوپر لاؤ، اور قلب کا خاص طور سے محاسبہ کرو روزانہ، کتنی توجہ اللہ بڑھی، کتنا استحضار بڑھا، نمازوں میں کتنا استحضار خضوع بڑھا، تلاوت قرآن میں کتنا لطف آنے لگا، ذکر اللہ کی میں کیا نوعیت اور کیا حالت ہے۔ یہ ہے خانقاہ کے مقاصد۔ جی ویسے ہی آیا کہ بس ہم گئے تھے خانقاہ میں، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے سب آسان فرما دے۔ صلی اللہ علیہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔